تو وہ ہاتھ کا رائٹ حصہ، سیدھا حصہ یہاں سے ٹوٹا یہ پورا اوپر کو نکل گیا. اتنا وزن ہوتا ہے علم کے اندر. اور یہ علم خدا بندی ہے میرے بھائی. تو اس کو 40 سال اس کی پریکٹس کرائے گی. جب آپ اس کے برداشت کے لائق ہوگے پھر ایک ہلکی سی آیت، ہلکی سی چھوٹی آیت بھیجی گئی، بسم اللہ. اس کے بعد اقرا بسم ربک الذی، یہاں تک تھوڑا ہی لفظ تھے کہ آپ اس میں ہی بلبلا اٹھے. حالانکہ آپ ہم جیسے انسانوں جیسے نہیں تھے، آپ کے قوام بہت مضبوط تھے. ویسے تو ہم لوگوں میں، اجمیوں میں، عربیوں میں ویسے بھی بہت زیادہ فرق ہے، لیکن وہ عربیوں میں بھی بہت اعلیٰ کوالٹی کے انسان ہوئے. ان سے برداشت نہیں ہوا، گھبرا کے اختلاط قلب ہو گیا، کیفیت بگڑ گئی. تو آپ اپنے منہ والے بیٹے کے ساتھ خدیجہ کے گھر پر پہنچ گئے. جب آپ وہاں پہنچے تو خدیجہ جیسی عورت اس دنیا میں ملنا بہت مشکل ہے. میں سمجھتا ہوں آئی ہی نہیں اب تک، تو آگے تو کہاں آئی. بڑا دلاسا ملا. دنیا میں سب سے پہلے ایک نئی علم کی بنیاد رکھی اس عورت نے. اسی دن ایک نئے علم کی، نئے مضمون کی بنیاد رکھی. وہ کیا تھا؟ اے اللہ کے نبی آپ، اے محمد عربی آپ، اے میرے شوہر عزیز آپ غریبوں پر رحم کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بے سہاروں کا سہارا ہو جاتے ہیں، جن کے گھروں میں کچھ نہیں ہوتا ان کو دے دیتے ہیں، اپنا بھی سرمایہ دے دیتے ہیں. آپ ہلاک نہیں ہو سکتے. دنیا کے جتنے بھی سیرت نگار ہیں جنہوں نے سیرت کی کتابیں لکھی ہیں، اتنی ہیں سیرت کی کتابیں میرے بھائی. مکہ مدینہ کی ایک یونیورسٹی کو ایک لائبریری میں صرف ایک کتاب ہے جس کی 22 جلدیں ہیں. ان 22 جلدوں میں صرف یہ نام لکھے ہوئے ہیں کہ سیرت کی کتنی کتابیں ہیں. اور آپ کے جوتے کی جو تعریف کی گئی ہے اس میں 7 جلدیں ہیں. تو وہ سیرت کا مضمون کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اس روایت سے شروع ہوا. بخاری کی دوسری روایت ہے، یہاں سے شروع ہوا. یہ عورت ہے دنیا میں جس نے سب سے پہلے سیرت کے یہ چند الفاظ بولے. لہذا آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سب سے پہلے کس نے بیان کی، تو آپ بے دھڑک بولیے گا کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. وہاں سے شروعات ہوئی، اور اتنی شروعات ہوئی کہ آج صرف نام لکھنے کے لیے 22 جلدیں تیار کی گئی سیرت کی کتابیں. تو اس طرح سے آپ کو تیار کیا گیا کہ اتنا بڑا کلام آپ پر نازل کرنا ہے. اب میں مضمون سے ہٹ کر کچھ بات کروں گا، سنیے. آپ سے پوچھے کہ سیرت آپ کس نے شروع کی، تو آپ خدیجہ کا نام لے دیں اور یہ حدیث بیان دیجیے. بہتر عربی میں لکھ لیجیے، میں تو اردو میں آپ کو ترجمہ کر کے سنا. اور اسی طرح اگر کوئی یہ پوچھنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انٹروڈکشن کرائیے، تو کیا کرائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، کیسے رہتے ہیں، کس طرح ہے؟ ہم جس طرح بت ہیں اور آپ کعبے کا طواف کرتے ہیں جا کے، تو ہم بھی بتوں کا طواف کرتے ہیں، تو تمہارے میں ہمیں کیا فرق ہوگا؟ یہ ہمارے بس کا کام نہیں تھا. یہ بھی مکے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا تھا. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ والوں نے معلوم کر لیا تھا. جب یہی سوال کیا کہ تمہارے ہمارے خدا میں کیا فرق ہے، اب آپ سب جانتے ہیں ایسا سوال کون سا کر سکتا ہے. مجھے یا ابو لہب یا ابو لہب، انہیں 3 شیطانوں میں سے کوئی ایک شیطان ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنا خود تعارف نازل ہوا. اللہ نے خود بتایا کہ میں کے اندر 4 چیزیں ہیں میرے اندر، یہ 4 چیزیں جہاں پائی جائیں گی وہاں خدا آ جائے گا. اور اس ذات کو تم خدا کہہ سکتے ہو بے فکر. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی تعریف، پہلی صفت، پہلی شرط، قل هو اللہ احد. کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، وہ ایک ہونا چاہیے.
دوسری شرط اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے. صمد مطلب اسے ٹینکے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی چیز میں، نہ جینے میں، نہ پیدا ہونے میں، نہ سانس لینے کی ضرورت ہے. سانس بھی تو ایک چیز ہے، کسی چیز میں سہارے کی ضرورت نہیں. تو دوسری صفت. تیسری شرط کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد، وہ تناسل کے سلسلے سے پاک ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، یہ بھی اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے. آخری شرط ہے ولم یکن لہ کفوا احد. یہ تھوڑا سا مشکل سے سمجھنا کہ اس کی نظیر نہ ہو، اس کی کوئی مثال نہ پیش کر سکتا ہو. جیسے دو جانور ہیں، ایک ہرن ہے اور ایک بکری ہے، تو سیم ہوتے ہیں تھوڑے. ایک ہرن آتا نا جس کو سینگ نہیں ہوتے، تو بکری، تو کہا جا سکتا ہے کہ بکری ہرن، یہ ہرن بکری جیسی ہے. ایسی کوئی مثال نہ پیش کر سکے کہ اللہ ایسا ہے کہ ہمیں یہ بھائی ملے تھے کہ وہاں پر کوئی ایسا ہے کہ ان بھائی جیسا ہے. نہیں، اس کو بولتے نظیر، اس کو بولتے مثال. یہ تین قسم ہے، تینوں اس کے اندر آ جاتے ہیں. میرے بھائی اور عزیزوں، تو یہ چیز اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا بھی تعارف کرا. یہ ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے. کوئی پوچھ سکتا ہے، نہیں بھی پوچھے تو اپنے ایمان کی پختگی کے لیے یہ چیزیں یاد رکھنی چاہیے. اب سوال یہ ہے جو ہمارا آج کا موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اس پرآشوب دور میں یہ کام کرنے کیسے ہیں. کیا اس سے زیادہ خطرناک دور کبھی امت مسلمہ پہ آیا ہے؟ بہت بار آیا، بہت. ایک دور تو ایسا گزر گیا کہ اس میں ایسا لگ رہا تھا کہ شاید مسلمان بن کے رہنا بہت مشکل ہو جائے.